قرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ تمام کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اسے سننے کے لیے ابھی بیٹھے ہیں۔ ہم بھی آپ تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کی خاطر محبت ہے، اور اس محبت کی طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیو اور بہنوں، ابھی ہم شعبان کے مہینہ سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوتا تھا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے ہم جانیں، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل آپ ہی ہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ شعبان میں یہ تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور آپ روزہ چھوڑتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ وما رأيته استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيته اكثر صياما منه في شعبان۔ میں نے اللہ کے وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ رمضان کے سوا کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھے ہوں، اور میں نے آپ کو شعبان کے مقابلہ میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور مسلم احمد کی ایک طویل حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان احب الصوم الیہ فی شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ ان احادیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ شعبان کے روزے کا آپ اس قدر اہتمام کیوں کرتے تھے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہی سوال ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں پیدا ہوا تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیا تھا ایک دن کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ کسی بھی مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، آخر اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ذاک شہر یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ یہ رجب اور رمضان کے بیچ کا وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت کا شکار ہیں، حالانکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول شعبان میں زیادہ سے زیادہ جو روزہ رکھتے تھے، اس کی دو حکمت تھی۔ پہلی حکمت یہ کہ اس مہینے میں عام طور پر لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اور بات واضح ہے کہ غفلت کے وقت میں عمل کریں تو اس کی اللہ کی نظر میں قدر ہوتی ہے۔ دوسری حکمت یہ کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کیا کہ میرے اعمال جب اللہ کے پاس میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ یہی دو حکمت تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شعبان کے اس مہینے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اس لیے صبح کا بھولا ہوا اگر شام گھر لوٹ کر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، ابھی بھی وقت ہے اپنے نبی کو اسوہ بناتے ہوئے۔ شعبان کے ایام باقی ہیں،
جس حد تک ہو سکتا ہے ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کریں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا 15ویں شعبان کی کوئی اہمیت ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے سلسلے میں مختلف قسم کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس رات کی اہمیت کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وہ یا تو بناوٹی ہیں یا ضعیف اور کمزور ہیں۔ البتہ صرف ایک حدیث آتی ہے جس کو بعض علماء نے متعدد طرق کی وجہ سے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث ہے ان اللہ یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ کپٹ رکھنے والے کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ جو روایتیں ہیں وہ یا تو کمزور ہیں یا بناوٹی ہیں۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا، یہ حدیث موضوع ہے یعنی بناوٹی ہے۔ ایک تیسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے اور پھر اتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جسے امام ترمذی نے خود اور دوسرے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس رات میں نماز پڑھنے کے حوالے سے جو روایتیں آئی ہیں وہ سب کی سب بناوٹی ہیں، جیسے ہداری نماز یا صلاۃ الرقائب وغیرہ۔ علماء نے کہا کہ یہ ساری روایتیں موضوع ہیں، بناوٹی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں کیا کیا جائے۔ 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے جو صحیح روایت آئی ہے اس میں اتنا ہے کہ اللہ مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے علاوہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی عبادت کا بیان نہیں ہے، اس لیے اس رات کی عام مغفرت کا حقدار بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک رہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ مانگے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر یقین نہ رکھے، اسی کے ساتھ لو لگائے، اور مسلمانوں کے تعلق سے اپنا دل پاک رکھے۔ اگر کس طرح کا کسی سے اختلاف ہو گیا ہے تو اختلاف کا تصفیہ کر لے، کسی سے جلن اور حسد نہ رکھے۔ یہی دو کام کرنے کا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق بن جائے اور اپنے بھائیوں کے تئیں اپنے دل کو صاف رکھیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب 15 شعبان کی رات بخشش کی رات ہے تو اس میں عبادت کیوں نہ کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم اللہ کی عبادت اپنے من سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کون سے مواقع پر کون سی عبادت کی ہے تاکہ ہم ان کو خود کے لیے نمونہ بنا سکیں۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول اللہ اور حضرات صحابہ سے کوئی بھی عمل کرنا ثابت نہیں ہے، اور کسی رات کی فضیلت ثابت ہونے سے کوئی ضروری نہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا بھی ثابت ہو جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اور رات کی بہت اہمیت بیان کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، کہ راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کرو اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص مت کرو۔ ہاں، اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جس میں کوئی آدمی روزہ رکھنے کا عادی تھا تو اس کا روزہ رکھنے میں اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اسے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کسی دن کی اہمیت ہونے سے اس بات کا مفہوم نہیں نکلتا کہ اس دن عبادت بھی کیا جائے، جیسا کہ جمعہ کے دن کی اہمیت ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات میں خاص طور پر قیام کرنے سے روک دیا، اسی طرح سے جمعہ کے دن میں خاص طور پر روزہ رکھنے سے روک دیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا 15ویں شعبان کی رات فیصلے کی رات ہے؟ کیا اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں؟ سورہ دخان کی آیت نمبر 4 اور 3 میں آیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کے اندر ہر اہم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام 15ویں شعبان کو ہوتا ہے، حالانکہ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم میں خود بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اترا، شعبان کے مہینے میں نہیں۔ اور جب قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اترا ہے اور آیت یہ کہتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا ہے،
اور مبارک رات قرآن کریم کے مطابق رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اور پھر اس میں بھی لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کا نزول 15ویں شعبان کی رات نہیں ہوا بلکہ لیلۃ القدر میں ہوا جو رمضان میں ہوتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قسمت کے فیصلے 15ویں شعبان کی رات میں ہی بلکہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور یہ رمضان میں ہوتا ہے، یعنی شب قدر رمضان میں ہوتی ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا